بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ڈسپرموکس یعنی کہ اموکسیسلین ٹیبلٹ کے حوالے سے ہے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اموکسیسلین کیا ہے اور اس کو کیوں استعمال کرایا جاتا ہے، اس کے انڈیکیشن، کنٹرا انڈیکیشن، ڈوز اور سائیڈ ایفیکٹس کے حوالے سے۔ معزز سامعین اکرام، ہمارے ہاں صرف میڈیکیشن کے طور پر بہت سی دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں اور ان میں اموکسیسلین کا استعمال بھی سر فہرست ہے۔ اس لیے ضروری ہے جب بھی آپ بیمار ہوں، جب بھی آپ کو کوئی اینٹی بائیوٹک لینا درکار ہوں، تو ضروری ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ اگر آپ کا ڈاکٹر آپ کو ریکمنڈ کرتا ہے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں، ادروائز اس کا استعمال کرنا آپ کے لیے مؤثر ہو سکتا ہے۔ اس لیے کسی پریشانی سے، کسی تکلیف سے بچنے کے لیے ضروری ہے اپنے ڈاکٹر کو فالو کریں اور ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی بائیوٹک کا استعمال۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ اموکسیسلین کیا ہے۔ اموکسیسلین دراصل ایک پینسلین گروپ سے تعلق رکھنے والا اینٹی بائیوٹک ہے جس کا وسیع پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے کافی برانڈ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں۔ اموکسیسلین سیرپ فارم میں، انجیکشن فارم میں اور کیپسول فارم میں موجود ہوتا ہے، لیکن آج کل دور جدید میں جس طرح ہر چیزوں میں ترقی ہو گئی ہے تو میڈیسن کمپنیز میں نے بھی بڑی ترقی کر لی ہے۔ آج کل اموکسیسلین کا کیپسول جو پہلے آتا تھا، بڑی ٹیبلیٹس ہوتی تھی اور بہت سے لوگوں کو نکلنے میں پریشانی ہوتی تھی۔ تو ایسی صورت سے بچنے کے لیے آج کل ڈسپریزیبل ٹیبلٹ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں۔ عموماً تقریباً آج کل بہت سی ٹیبلٹس ایسی موجود ہیں جو کہ 5 سے 10 ml پانی میں حل کر کے آپ اس کو ڈسپرین کی طرح، یعنی کہ ڈسپریزیبل ہوتی ہے، اس کو پانی میں حل کر کے پی سکتے ہیں۔ تو اسی طرح اموکسیسلین کی جو ٹیبلٹ ہوتی ہے، جو کیپسول ہوتا ہے، 250 ملی گرام اور 500 ملی گرام میں موجود ہوتا ہے۔ تو اسی طرح بہت سی کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں جس میں مریض کو ٹیبلٹ یا کیپسول نگلنا مشکل ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کا ڈاکٹر آپ کو ڈسپریزیبل ٹیبلٹ ریکمنڈ کر دیتا ہے۔ اگر اموکسیسلین کے حوالے سے بات کی جائے تو ڈسپریزیبل ٹیبلٹ میں ڈسپرموکس بیسٹ آپشن ہے۔ اس کے انڈیکیشن کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اموکسیسلین کے جو کیپسول یا انجیکشن اور ٹیبلٹ ہوتی ہیں ان کو بیکٹیریل انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بیکٹیریا کی وجہ سے ہونے والے انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے کامنلی بہت زیادہ استعمال کرایا جاتا ہے، جیسے کہ ٹونسلائٹس، برونکائٹس وغیرہ، نمونیا، سوزاک، ناک کان گلے کے انفیکشن، جلد کے انفیکشن، پیشاب کی نالی میں انفیکشن۔ بعض اوقات اموکسیسلین کا جو سب سے بیسٹ انڈیکیشن ہوتا ہے، اس کو آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ بہت سے مریضوں میں ایک بیماری ہوتی ہے جس کو ایچ پیلوری کہتے ہیں۔ یہ ایک معدے کا السر، یعنی کہ پیٹ میں معدے کے السر کی بیماری ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت ایچ پیلوری کے انفیکشن کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت سی اینٹی بائیوٹک کا استعمال کرایا جاتا ہے، جن میں قابل سیر فہرست اموکسیسلین اور کلیتھرومائسین کا بیسٹ کمبینیشن بنایا جاتا ہے، جو کہ ایک بہت بڑا اچھا کمبینیشن ہوتا ہے اور مریض کو بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ بعض اوقات کچھ کنڈیشنز ایسی بھی ہوتی ہیں جن میں آپ کوئی پیٹ کی تیزابیت کو کم کرنے کے لیے بہت سی میڈیسنز کا استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ لنساپرازول وغیرہ۔ تو ایسی صورت میں بھی لنساپرازول کے ساتھ اموکسیسلین کا بھی استعمال کرایا جاتا ہے، جو کہ آپ کے پیٹ کے اندر تیزابیت کو کم کر دیتا ہے۔ اموکسیسلین کے کنٹرا انڈیکیشن کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اموکسیسلین کا کیپسول یا ٹیبلٹ یا انجیکشن ایسے مریض جن کو پینسلین گروپ اموکسیسلین سے ہائپر سینسٹیویٹی ہو، تو ایسی صورت میں اس کا استعمال نہیں کرایا جاتا۔ بہت سے مریض جو کہ کرونک لیور ڈیزیز یا کرونک کڈنی ڈیزیز میں مبتلا ہوں تو ایسی صورت میں بھی استعمال کرنے سے گریز کیا جاتا ہے۔ اموکسیسلین کے مؤثر اثرات کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ڈائریا ہو سکتا ہے، سینے میں جلن ہو سکتی ہے، وامٹنگ ہو سکتی ہے، نوزیا ہو سکتا ہے، گھبراہٹ ہو سکتی ہے، سم ٹائمز سانس لینے میں دشواری ہو سکتی ہے۔ بہت سی ایسی کنڈیشنز بھی ہو سکتی ہیں جن میں بلڈ پریشر بہت زیادہ گر سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں سانس لینے میں دشواری اور بلڈ پریشر فوراً گر جائے تو ایسی صورت میں اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈسپرموکس یعنی کہ اموکسیسلین کے ڈوز کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو جو ڈوز کا تعین ہوتا ہے، آپ کا ڈاکٹر آپ کی بیماری کی شدت کے مطابق وزن کے حساب سے، عمر کے حساب سے طے کرتا ہے۔ عمومی طور پر جو اموکسیسلین کی ڈوز استعمال کرائی جاتی ہے، اموکسیسلین کی 250 ملی گرام والی ٹیبلٹ ہر 8 گھنٹے بعد جن کی عمر 18 سال سے زیادہ ان میں استعمال کرائی جاتی ہے، اور بڑوں میں اس کا جو 500 ملی گرام کا کیپسول یا ٹیبلٹ ہوتی ہے اس کو ہر 8 گھنٹے بعد دن میں 3 ٹائم استعمال کرایا جاتا ہے۔ اس کی ڈوز کا جو تعین ہوتا ہے اوپر نیچے بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ کنڈیشنز ایسی بھی ہوتی ہیں جن میں ان کی سنگل ڈوز یعنی کہ 3 گرام تک بھی استعمال کرائی جاتی ہے۔ وہ آپ کا ڈاکٹر پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ڈوز کا تعین کیسے کرنا ہے اور آپ کی بیماری کی شدت کے مطابق اس کی ڈوز کیسے ریکمنڈ کرنی ہے۔
امید کرتا ہوں کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے. معزز سامعین کرام، میری آپ سے گزارش ہے کہ سیلف میڈیکیشن کے طور پر دوائیوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. جتنا ممکن ہو سکے جب بھی آپ کو دوائی استعمال کرنا درکار ہو تو آپ اپنے ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق استعمال کریں اور اپنے ڈاکٹر کو فالو کرتے رہیں. سیلف میڈیکیشن کے طور پر دوائیوں کا استعمال کرنے سے گریز کریں. سیلف میڈیکیشن کے طور پر اگر آپ دوائی کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو مؤثر اثرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو ضروری ہے کہ ایسے نقصان سے بچنے کے لیے اپنے ڈاکٹر کو فالو کریں.